1907 کی بات ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر برن میں پیٹنٹ آفس کا ایک کلرک اپنی میز پر بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، اور اچانک اس کے ذہن میں ایک انتہائی عجیب اور بظاہر خوفناک سا خیال آیا۔ بظاہر خوفناک لیکن اصل میں بہت اہم خیال۔ بالکل۔ اس نے سوچا کہ اگر کوئی شخص کسی اونچی چھت سے نیچے گر جائے تو کیا گرتے وقت اسے اپنا وزن محسوس ہوگا؟ مطلب یہ کوئی ڈراونا خواب نہیں تھا، بلکہ البرٹ آئنسٹائن کے اپنے الفاظ میں یہ ان کی زندگی کی سب سے خوشگوار سوچ تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے کائنات کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، جسے ہم خالصتاً ایک آہا لمحہ کہتے ہیں۔ ہاں، یہ آہا لمحہ یعنی وہ وقت جب ذہن میں موجود معلومات کے بکھرے ہوئے ٹکڑے اچانک جڑ جاتے ہیں اور ایک دم سے ہر چیز صاف نظر آنے لگتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جی، آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم سلیم ایوان کی تحریر سائنسی دریافتیں، حیرت انگیز لمحات اور انسانی بصیرت پر بات کریں گے۔ مطلب ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ سائنسدان بس لیبارٹری میں بند رہتے ہیں۔ ہاں، سفید کوٹ پہنے، خوردبین پر جھکے ہوئے۔ بالکل، لیکن جب ہم ان بڑی دریافتوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑے راز اکثر نہاتے ہوئے، باغ میں بیٹھے ہوئے یا نیند میں سوتے ہوئے کھلے ہیں۔ تو کیا یہ سب واقعی محض اتفاق ہے؟ میں یہی سوچ رہی تھی۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ بظاہر تو یہ واقعات اتفاقیہ لگتے ہیں، لیکن جب ہم ان کہانیوں کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ایک باقاعدہ پیٹرن نظر آتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب یہ لمحات کبھی بھی کسی خالی ذہن پر نازل نہیں ہوتے، ان کے پیچھے برسوں کی کڑی محنت ہوتی ہے۔ ایک مخصوص مسئلے پر مسلسل غور و فکر اور مشاہدے کی وہ عادت ہوتی ہے جسے ہم عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ تو چلے اس سفر کا آغاز ان دریافتوں سے کرتے ہیں جو بظاہر بالکل عام روزمرہ کے کاموں کے دوران ہوئیں۔ 250 سال قبل مسیح میں وہ جو آرکمیڈیز کی کہانی ہے، بادشاہ کے تاج والی کہانی۔ ہاں، وہی بادشاہ کے تاج کا خالص سونا جانچنے کا چیلنج۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ کام اتنا مشکل کیوں تھا؟ سونا تولنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا۔ اصل مسئلہ سونے کا وزن کرنے کا نہیں تھا۔ وزن کرنا تو اس وقت بھی بہت آسان تھا۔ اصل مسئلہ اس تاج کی پیچیدہ ساخت تھی۔ مطلب اس کے ڈیزائن کی وجہ سے؟ بالکل۔ بادشاہ کو شک تھا کہ سونار نے تاج میں سے سونا نکال کر اتنے ہی وزن کی چاندی ملا دی ہے۔ اب اگر تاج کا وزن کیا جاتا تو وہ بالکل بادشاہ کے دیے گئے سونے کے برابر ہی تھا۔ صحیح، کیونکہ وزن تو برابر کر دیا گیا تھا۔ جی، لیکن چاندی اور سونے کی کثافت یعنی ڈینسٹی میں فرق ہوتا ہے۔ سونا بھاری اور کم جگہ گھیرتا ہے، جبکہ چاندی ہلکی ہوتی ہے اور زیادہ جگہ گھیرتی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تاج میں چاندی ملی ہے تو اس کا مجموعی حجم یعنی والیوم خالص سونے کے تاج سے زیادہ ہوگا؟ بالکل درست۔ لیکن ایک پیچیدہ، خمدار اور پھولوں پتوں والے تاج کا حجم کیسے ناپا جائے؟ اسے پگھلائے یا توڑے بغیر جیومیٹری کے کسی فارمولے سے اس کا حجم نکالنا اس دور میں تو ناممکن تھا۔ اور پھر وہ مشہور دن آیا جب آرکمیڈیز اسی الجھن میں عوامی حمام میں نہانے گیا۔ جیسے ہی وہ پانی سے بھرے باتھ ٹب میں اترا، پانی کناروں سے چھلک کر باہر گرنے لگا۔ اور یہی اس کا آہا لمحہ تھا۔ ہاں، اور وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور برہنہ حالت میں ہی یوریکا یعنی میں نے پا لیا چلاتا ہوا سڑکوں پر دوڑ پڑا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پانی کا باہر گرنا کوئی انوکھی بات تو نہیں تھی۔ انسان ہزاروں سالوں سے نہا رہے تھے، اسے ایسا کیا نظر آ گیا؟ اس کے ذہن نے پانی کے گرنے کو اپنے تاج والے مسئلے کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ جتنا اس کا جسم پانی کے اندر جا رہا ہے، بالکل اتنا ہی پانی ٹب سے باہر گر رہا ہے۔ اچھا، مطلب باہر گرنے والے پانی کا حجم اس کے جسم کے ڈوبے ہوئے حصے کے حجم کے برابر تھا۔ بالکل، یہ حجم ناپنے کا ایک ایسا انقلابی طریقہ تھا جس میں کسی ریاضی کے فارمولے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب اسے صرف اتنا کرنا تھا کہ تاج کو پانی میں ڈبونا تھا اور باہر گرنے والے پانی کو ماپنا تھا۔ اور پھر اسی وزن کے خالص سونے کو پانی میں ڈبو کر اس کا پانی ماپنا ہوگا۔ جی، اگر تاج نے زیادہ پانی باہر نکالا تو اس کا مطلب تھا کہ اس نے زیادہ جگہ گھیری ہے، یعنی اس میں چاندی کی ملاوٹ ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ کمال کی بات ہے۔
مطلب ایک باتھ ٹب سے فزکس کا اتنا بڑا قانون نکل آیا جسے ہم آج بھی آرکیمیڈیز کا اصول کہتے ہیں؟ بالکل اسی طرح 1666 میں آئزیک نیوٹن کا واقعہ ہے۔ ہاں، وولستھورپ مینور باغ والا واقعہ، سیب کا گرنا۔ جی اگرچہ اس کہانی کو اکثر بہت رومانوی سا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن تحریر کے مطابق نیوٹن نے خود اس واقعے کی تصدیق کی تھی، تو اس میں کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں، یہاں بھی وہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ سیب کا گرنا بھی باتھ ٹب کے پانی کی طرح ایک عام بات تھی، لیکن نیوٹن کا آہا لمحہ صرف یہ نہیں تھا کہ سیب نیچے کیوں گرا۔ تو پھر کیا تھا؟ اس کے ذہن نے ایک بہت بڑی چھلانگ لگائی تھی۔ اس نے درخت سے گرتے سیب کو دیکھا اور پھر آسمان میں چاند کو دیکھا، اور اس نے سوچا کہ کیا جو قوت سیب کو زمین پر گرا رہی ہے وہی قوت چاند کو زمین کے گرد نہیں گھما رہی؟ ایک منٹ رکیے، یہیں پر آ کر ذہن تھوڑا سا الجھتا ہے۔ مطلب ایک سیب جو شاخ سے سیدھا زمین پر گرتا ہے، اور ایک چاند جو خلا میں تیر رہا ہے اور زمین پر کبھی نہیں گرتا۔ ان دونوں چیزوں کو ایک ہی قوت کا نتیجہ قرار دینا کتنا عجیب ہے۔ یہ تعلق آخر کیسے بنا؟ یہی تو نیوٹن کی اصل ذہانت تھی۔ اس نے یہ تصور کیا کہ چاند دراصل زمین کی طرف مسلسل گر ہی رہا ہے۔ چاند گر رہا ہے؟ کیسے؟ ذرا تصور کریں، اگر ہم ایک توپ کے گولے کو بہت تیز رفتار سے بالکل سیدھی افق کی سمت میں فائر کریں تو وہ تھوڑی دور جا کر کشش ثقل کی وجہ سے زمین پر گر جائے گا۔ زمین کی کشش اسے نیچے کھینچ لے گی۔ بالکل، لیکن اگر ہم اسے اتنی زیادہ رفتار سے فائر کریں کہ جتنی تیزی سے وہ نیچے گرے زمین کی سطح بھی اپنی گولائی کی وجہ سے اتنی ہی نیچے مڑ جائے تو وہ گولا کبھی زمین سے نہیں ٹکرائے گا۔ واہ، مطلب وہ مسلسل گرتا رہے گا اور زمین کے گرد چکر لگاتا رہے گا۔ جی، چاند بالکل یہی کر رہا ہے۔ نیوٹن نے یہ ثابت کیا کہ زمین کے فزکس اور آسمانی فزکس الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی کائناتی قانون کے پابند ہیں۔ یہ تشریح واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ایک سیب اور چاند کا یہ تعلق بتاتا ہے کہ سائنسی بصیرت بظاہر دو بالکل مختلف چیزوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ اور اسی جوڑنے کی بات سے مجھے آئنسٹائن کے اس گرنے والے شخص کی یاد آ گئی ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ہاں، 1907 میں پیٹنٹ آفس میں بیٹھے ہوئے ان کے ذہن میں جو خیال آیا تھا کہ گرتے ہوئے شخص کو اپنا وزن محسوس نہیں ہوگا۔ جی، اب اس خیال میں اتنی خوشی کی کیا بات تھی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو بتائیں پھر۔ اس خیال نے جنرل ریلیٹیوٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ آئنسٹائن کے دور تک سب یہی مانتے تھے کہ کشش ثقل ایک قوت ہے جو دو چیزوں کو کھینچتی ہے۔ نیوٹن کا نظریہ ہے نا؟ بالکل، لیکن جب آئنسٹائن نے سوچا کہ ایک گرتا ہوا شخص وزن محسوس نہیں کرتا، یعنی اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی قوت اسے کھینچ رہی ہے، تو اس کا مطلب تھا کہ کشش ثقل شاید کوئی روایتی قوت ہے ہی نہیں۔ میں اسے تھوڑا اور واضح کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر کوئی شخص ایک تیز رفتار لفٹ میں ہو اور خدا نخواستہ لفٹ کی کیبل ٹوٹ جائے تو جب تک لفٹ گر رہی ہے وہ شخص ہوا میں تیر رہا ہوگا۔ بالکل خلابازوں کی طرح۔ ہاں، اس شخص کو محسوس ہوگا جیسے کشش ثقل ختم ہو گئی ہے۔ بہت زبردست مثال ہے۔ آئنسٹائن نے اسی خیال سے ایک نیا اصول اخذ کیا جسے ایکویویلنس پرنسپل کہتے ہیں۔ اس نے نتیجہ نکالا کہ کشش ثقل کوئی مقناطیسی کشش نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ بھری اجسام جیسے ہماری زمین اپنے ارد گرد کے خلا اور وقت یعنی اسپیس ٹائم میں ایک خم یا گڑھا پیدا کر دیتے ہیں۔ گرتا ہوا شخص دراصل صرف اس خلا کے خم کے ساتھ ساتھ پھسل رہا ہوتا ہے۔ کمال ہے۔ ایک پیٹنٹ کلرک نے محض اپنے ذہن میں ایک خیالی تجربہ کر کے صدیوں پرانی فزکس کی بنیادیں ہلا دیں۔ بالکل۔ یہ سب وہ مشاہدات تھے جو جاگتے ہوئے اور پورے ہوش و حواس میں کیے گئے، لیکن سلیم آوان کی تحریر ہمیں ایک اور بہت پراسرار دنیا کی طرف لے کر جاتی ہے۔ خوابوں کی دنیا کی طرف؟ جی ہاں، جب شعوری دماغ تھک کر ہار مان لیتا ہے، نیند آ جاتی ہے اور ہمارا لاشعور کمان سنبھال لیتا ہے، جہاں پیچیدہ موموں کے جواب خوابوں میں ملتے ہیں۔ جیسے اگست کے کلے اور بنزین کی ساخت کا واقعہ۔ بالکل، 1865 کی بات ہے نا؟ جی، اس وقت کیمسٹری کی دنیا ایک بڑے بحران سے گزر رہی تھی۔ بنزین نامی کیمیکل کا فارمولا سب کو معلوم تھا، یعنی کاربن کے 6 اور ہائیڈروجن کے 6 ایٹم، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایٹم آپس میں جڑے کیسے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ بالکل، کاربن کے ایٹموں کی خاصیت ہے کہ وہ لمبی زنجیر بناتے ہیں، لیکن بنزین کے معاملے میں کوئی سیدھی زنجیر والا ماڈل فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا۔
مطلب یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس لیگو کے کچھ بلاکس ہوں اور آپ ایک ٹاور بنانے کی کوشش کر رہے ہوں لیکن وہ آپس میں فٹ ہی نہ ہو رہے ہوں۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ کیکیولے برسوں سے اس مسئلے پر سر کھپا رہا تھا۔ پھر ایک رات وہ آگ کے سامنے بیٹھا اونگ گیا اور اس نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ سانپوں والا خواب؟ ہاں، کاربن کے ایٹم سانپوں کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کر رہے تھے، اور پھر ان میں سے ایک سانپ نے اچانک مڑ کر اپنی ہی دم کو منہ میں جکڑ لیا۔ واہ! اور وہ ایک دائرے کی شکل میں گھومنے لگا۔ کیکیولے کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ اس کے لاشعور نے اسے جواب دے دیا تھا کہ بنزین کے ایٹم سیدھی زنجیر میں نہیں بلکہ ایک گول رنگ یا چھلے کی شکل میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن کہانی دمتری مینڈلیف کی ہے۔ ارے ہاں، 1869 میں وہ کیمسٹری کے 63 معلوم عناصر کو کسی خاص ترتیب میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے 3 دن اور 3 راتیں بغیر سوئے کام کیا تھا۔ بالکل، ان کا ذہن تھکن سے سن ہو چکا تھا، اور پھر وہ میز پر ہی گر کر سو گئے۔ تحریر بتاتی ہے کہ خواب میں انہوں نے ایک ایسا ٹیبل دیکھا جہاں تمام عناصر اپنی درست جگہ پر آ گئے۔ اور جاگتے ہی انہوں نے اسے کاغذ پر اتار لیا، جسے آج ہم پیریوڈک ٹیبل کہتے ہیں۔ لیکن یہاں مجھے ایک شدید الجھن ہو رہی ہے۔ وہ کیا؟ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مینڈلیو نے اس ٹیبل میں کچھ خالی جگہیں بھی چھوڑی جو ان عناصر کے لیے تھیں جو اس وقت تک دریافت ہی نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، جیسے گیلیم اور جرمینیم۔ تو مطلب ایک انسان خواب دیکھتا ہے اور اس خواب میں اسے مستقبل میں دریافت ہونے والی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ تو بالکل جادو یا علم نجوم جیسی بات لگ رہی ہے۔ کیا واقعی دماغ نیند میں ایسا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ الجھن بہت فطری ہے، لیکن جب ہم اس کے میکینزم کو سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی جادو نہیں تھا۔ مینڈلیو ان عناصر کو تاش کے پتوں کی طرح ایک بورڈ پر رکھ کر کھیل رہا تھا۔ اچھا، یعنی وہ پہلے سے پیٹرن ڈھونڈ رہا تھا۔ بالکل۔ 3 دن کی مسلسل مشقت سے اس کے شعور نے تمام کچا مال اکٹھا کر لیا تھا۔ اس کا لاشعور کسی غیبی دنیا سے رابطہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ صرف ان معلومات میں ایک پیٹرن کو مکمل کر رہا تھا۔ اسے ایسے سمجھیں کہ اگر آپ ایک سیڑھی دیکھ رہی ہیں جس کا پہلا، دوسرا، چوتھا اور 5واں قدم موجود ہے، تو آپ کا دماغ خود سمجھ جائے گا کہ بیچ میں ایک تیسرا قدم بھی ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ بس مینڈلیو کے لاشعور نے اسی منطقی ترتیب کو سمجھا اور خواب میں وہ تصویر مکمل کر دی، اور جو جگہ خالی تھیں وہاں دریافت نہ ہونے والے عناصر کی پیشنگوئی کر دی۔ صحیح، مطلب بغیر اس 3 دن کی سخت شعوری محنت کے یہ خواب کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ قسمت صرف انہی پر مہربان ہوتی ہے جو پہلے سے تیاری کر چکے ہوں۔ بالکل، اسے ہم تیار ذہن یا پریپیئرڈ مائنڈ کہتے ہیں۔ اور یہی نقطہ ہمیں تحریر کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر خواب کے لیے دماغ میں پہلے سے ڈیٹا ہونا ضروری ہے تو کیا ہوگا جب قدرت خود آپ کے سامنے کوئی حادثہ یا غلطی لا کر کھڑی کر دے؟ جیسے الیگزینڈر فلیمنگ کی کہانی۔ جی، 1928 میں فلیمنگ ایک بہت غیر روایتی اور کسی حد تک لاپرواہ قسم کے محقق تھے۔ ان کی لیب اکثر بہت بکھری ہوئی ہوتی تھی۔ اور پھر وہ 2 ہفتے کی چھٹیوں پر چلے گئے۔ ہاں، اور اپنی میز پر اسٹیفلوکوکس نامی خطرناک بیکٹیریا کی پیٹری ڈشز کھلی چھوڑ گئے۔ واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ ہوا کے ذریعے ایک ڈش میں پھپھوندی یعنی مولڈ اگائی ہے۔ اور بظاہر تجربہ برباد ہو چکا تھا۔ میں سچی بات بتاؤں، اگر میں ان کی جگہ ہوتی تو میں تو غصے میں وہ خراب ڈش سیدھا کچرے میں پھینک دیتی اور نیا تجربہ شروع کرتی۔ عام طور پر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن فلیمنگ نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے ڈش کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ عجیب ہے۔ تو اس پھپھوندی میں آخر ایسا کیا عجیب تھا؟ اس نے محض پھپھوندی کو نہیں دیکھا، بلکہ اس کے ارد گرد کے حصے کو دیکھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ جہاں پھپھوندی تھی اس کے ارد گرد کا دائرہ بالکل صاف شفاف تھا اور وہاں کوئی بیکٹیریا نہیں تھا۔ اور ایک تیار ذہن نے فوراً سوال کیا کہ بیکٹیریا کیوں مرے؟ بالکل، اسے سمجھ آ گئی کہ یہ پھپھوندی دراصل اپنے دفاع کے لیے کوئی ایسا کیمیکل خارج کر رہی ہے جو جراثیم کو مار سکتا ہے، جسے بعد میں پینسلین کا نام دیا گیا، اور دنیا میں اینٹی بائیوٹکس کا انقلاب آ گیا۔ ایک خراب پیٹری ڈش سے کروڑوں انسانوں کی جانیں بچ گئیں۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ اور حادثات کی ایک اور شاندار کہانی پرسی اسپینسر کی ہے۔ ہاں، 1945 والی بات، وہ ریڈار کے آلات پر کام کر رہے تھے۔ جی، ان کا کام میگنیٹرونز کے ساتھ تھا جو ریڈار کی لہریں پیدا کرتے ہیں۔
ایک دن وہ چلتے ہوئے ریڈار کے سامنے کھڑے تھے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی جیب میں رکھی چاکلیٹ پگھل گئی ہے۔ اب یہاں پھر وہی بات ہے، اگر کسی عام انسان کی پینٹ خراب ہوتی تو وہ سیدھا جا کر اسے صاف کرتا۔ بالکل، لیکن اسپینسر نے رک کر اس کی وجہ تلاش کی۔ اسے معلوم تھا کہ ریڈار سے شعاعیں نکل رہی ہیں، لیکن کیا وہ گرمی پیدا کر سکتی ہیں؟ اور اس نے پینٹ صاف کرنے کے بجائے پاپ کارن منگوا لیے۔ جب اس نے مکئی کے دانے مشین کے سامنے رکھے تو وہ گرم ہو کر پھٹنے لگے۔ ریڈار کی شعاعیں خوراک کو کیسے پکا رہی تھیں؟ اسپینسر نے فوراً اس کو سمجھ لیا۔ مائکرو ویو لہریں دراصل خوراک کے اندر پانی اور چربی کے مالیکیول سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ ان کو تیزی سے ہلا رہی تھیں اور اس رگڑ سے حرارت پیدا ہو رہی تھی۔ اور اسی سمجھ بوجھ کا نتیجہ مائکرو ویو اوون ہے جو آج ہمارے ہر کچن میں موجود ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ کہانیاں اتنی مسحور کن ہے کہ لگتا ہے سائنس بس اتفاقات کا ہی نام ہے، لیکن اب ہم تحریر کے سب سے سنجیدہ حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ روزالینڈ فرینکلن اور ڈی این اے کی دریافت کا حصہ۔ ہاں، جہاں کوئی خواب نہیں تھا، کوئی پگھلتی چاکلیٹ نہیں تھی، بلکہ مہینوں کی تنہائی اور سخت محنت تھی۔ 1952 میں کنگز کالج لنڈن میں فرینکلن ایکس رے کرسٹالوگرافی پر کام کر رہی تھیں۔ اور اس وقت دنیا بھر کے سائنسدان ڈی این اے کی ساخت جاننے کی دوڑ میں شامل تھے۔ مجھے اس تکنیک کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ ایکس رے سے ہڈیاں تو دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن ڈی این اے جیسا چھوٹا مالیکیول کیمرے میں کیسے قید ہوتا ہے؟ میں اسے ایک سادہ سی تشبیہ سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں آپ ایک اندھیرے کمرے میں ہیں اور بیچ میں ایک پیچیدہ شکل کا فانوس لٹک رہا ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ اندھیرے میں فانوس کی طرف ٹینس بالز پھینکتی ہیں۔ جب بالز ٹکرا کر مختلف سمتوں میں گرتی ہیں تو آپ ان کے گرنے کے پیٹرن سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ فانوس کی شکل کیسی ہوگی۔ اچھا، تو ایکس رے کرسٹلوگرافی بالکل یہی کرتی ہے؟ جی، فرینکلن نے ڈی این اے کے ریشوں پر ایکس رے فائر کی، شعاعیں ٹکرا کر بکھریں اور سامنے رکھی پلیٹ پر پیٹرن بن گیا۔ مئی 1952 میں اسے ایک تصویر ملی جسے فوٹوگراف 41 کہا جاتا ہے۔ اور جب اس کا نیگیٹو دھویا گیا تو اس پر کالے دھبوں سے بنی واضح ایکس کی شکل نظر آ رہی تھی، لیکن ایک کراس کا نشان ڈبل ہیلکس یعنی گھماؤدار سیڑھی کی شکل کی ضمانت کیسے بن گیا؟ کیونکہ فزکس کے اصولوں کے مطابق جب ایکس رے کسی گھماؤدار یا ہیلیکل شکل سے ٹکرا کر بکھرتی ہے تو وہ ہمیشہ ایک ایکس کا نشان ہی بناتی ہے۔ تو فرینکلن کو معلوم ہو چکا تھا کہ زندگی کا راز ڈبل ہیلکس میں چھپا ہے۔ بالکل، ثبوت نے ہر شک کو ختم کر دیا تھا۔ لیکن پھر بھی آج جب ڈی این اے کا ذکر آتا ہے تو واٹسن اور کرک کا نام آتا ہے، فرینکلن کا نہیں۔ یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ اور یہی اس کہانی کا المیہ ہے۔ فرینکلن کی یہ تصویر ان کی اجازت کے بغیر مورس ولکنز نے جیمز واٹسن کو دکھا دی۔ یعنی چوری چھپے؟ ایک طرح سے ہاں۔ واٹسن نے وہ ایکس دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا اور اسی تصویر کی بنیاد پر انہوں نے اپنا ماڈل چھایا کر دیا۔ انہیں نوبل انعام بھی ملا، لیکن فرینکلن انتقال کر گئیں اور انہیں وہ کریڈٹ زندہ رہتے ہوئے نہیں ملا۔ یہ واقعی بہت افسوسناک ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ بصیرت کا لمحہ ہمیشہ خوشی پر ختم نہیں ہوتا، اس میں چھین لیے جانے کا دکھ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ سلیم اوان کی زبردست تحریر نے واقعی ہماری سوچ کو وسعت دی ہے۔ اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو دنیا سراغ اور اشاروں سے بھری پڑی ہے۔ باتھ ٹب کا پانی، گرتا سیب، خواب، پیٹری ڈش۔ جی، کائنات ہر روز اشارے بکھیرتی ہے، لیکن راز انہی پر کھلتے ہیں جن کا تجسس اور مشاہدہ جاگ رہا ہو۔ بالکل، ضرورت صرف اپنے ذہن کے دروازے کھلے رکھنے کی ہے۔ اور ذہن کو تیار رکھنے کی بات پر میں اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک خیال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اگر ہم ان کہانیوں پر غور کریں تو ایک چیز مشترک ہے، ان سب کے پاس فارغ وقت تھا۔ غیر منظم وقت۔ ہاں، نیوٹن باغ میں خاموش بیٹھا تھا کہ کیولے آگ کے سامنے اونگھ رہا تھا، فلیمنگ چھٹیوں پر تھا۔ ان کے پاس اتنا وقت تھا کہ لاشعور چیزوں کو پروسیس کر سکے۔ اب ذرا آج کی دنیا کو دیکھیں، جہاں ہر منٹ کا شیڈیول طے ہے۔ بالکل، ہمارے ہاتھ میں اسمارٹ فونز ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی بور نہیں ہونے دیتے۔ ہم سفر کر رہے ہوں یا بستر پر ہوں، ذہن معلومات کی بمباری کا شکار رہتا ہے۔ یہ تو ایک بہت گہری بات ہے۔ اگر سب سے بڑے راز پرسکون پانیوں یا خاموشی میں کھلتے ہیں تو کیا ہم اپنی اس شدید مصروفیت اور اسکرینز کی لت سے اپنے ذاتی آہا لمحات کا گلا نہیں گھونٹ رہے؟
واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ذرا سوچئے، اس مسلسل شور کے پیچھے کون سا عظیم کائناتی راز تھا جو ابھرنا چاہتا تھا لیکن کہیں دب کر رہ گیا؟ شاید کبھی فون بند کر کے کھڑکی سے باہر گھورنا ہی اگلی بڑی دریافت کا راستہ ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی حتمی سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ تجسس کو زندہ رکھیے، کیا خبر اگلا اشارہ کس روپ میں سامنے آ جائے۔